الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام نصیب فرمایا ہے، دین اسلام کا مذہب عطا فرمایا ہے، یہ بڑا ہی پاکیزہ مذہب ہے۔ اس کے ہر حکم کے اندر خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو طلباء درس نظامی کرتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، تو اس کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حسامی، یہ اصول کی کتاب ہے۔ تو فقہا نے اس میں فقہا جو اصول بیان فرماتے ہیں تو اس میں کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو ہمیں عبادات اور جو احکامات اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں، اس کے متعلق فقہا ایک اصول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو عوامر کہتے ہیں جو کرنے کے کام ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وضو ہے، یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا، ان کو عوامر کہا جاتا ہے۔ امر کی جمع ہے عوامر۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان میں ضرور حسن ہوگا، کوئی حسن کا پہلو ہے جس وجہ سے اللہ تعالی نے ان احکامات کا حکم دیا، ان کے کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسن کا پہلو نہ ہو، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ تو جتنے بھی عوامر ہیں، کرنے کے کام، اس میں ضرور حسن اس میں مضمر ہے، اور جتنے بھی نواہی ہیں، نواہی یعنی کہ جن سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، جن سے بچنے کا حکم دیا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی جو ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکیم ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ ان سے بچو اور یہ کرو، تو کرنے والے کاموں کے اندر حسن ہے، اور نہ کرنے جن کے آیا کہ یہ کام نہیں کرنے، بچو، ان میں کوئی نہ کوئی قباحت ہے۔ تو یہ ہمارے پاکیزہ مذہب کی علامت ہے۔ تو اسی طرح جس طرح دیگر احکامات کا حکم دیا، اسی طرح وضو کا حکم دیا۔ وضو ایک نظافت ہے، ایک پاکی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہور طہارت شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ طہارت یہاں پر کہا گیا ہے، ایک ہے کہ صاف ستھرا رہنا یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو حکم حدیث میں ہے یہ طہارت کا ہے۔ طہارت یہ اس کے متعلق خاص احکامات ہوتے ہیں، غسل کے بھی خاص احکامات ہیں، اور اسی طرح وضو کے بھی خاص احکامات ہیں۔ ایک مجلس میں سارے احکامات تو بیان نہیں ہو سکتے۔ اس مجلس میں تو چونکہ یہ ایک دو مرتبہ ساتھیوں نے متوجہ کیا کہ وضو کی کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا
تو سارے احکامات تو بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جو غسل فرض ہے یا وضو فرض ہے اس کے خاص احکامات ہیں۔ اگر وہ فرائض ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے، صاف ستھرا تو انسان ہوتا ہی ہے، نہا لیا صاف ہو گیا، لیکن پاک ہونے کے لیے وہ ان کاموں کا، ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو پھر پاک کہلائیں گے، صاف تو کہلائیں گے، پاک نہیں کہلا سکتے۔ تو حدیث میں پاکی کا آیا ہے کہ پاکی ایمان کا ہی حصہ ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی، تو صفائی سے مراد پاکی ہے کہ پاکی ایمان نصف ایمان ہے، پاکی ایمان کا ہی حصہ ہے، پاک رہنا۔ تو پاک رہنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ تو اس کا اہتمام تو بلکہ استنجا سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو بندہ استنجا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ استنزہوا من البول کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ عام طور سے جو عذاب قبر ہوگا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا، اس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ پیشاب جو ہے نا وہ ایک بوتل میں کرتے، ایک برتن میں کرتے تھے، ایک برتن میں پیشاب کر کے پھر پھینکوایا کرتے تھے کہ پیشاب کی چھینٹیں فرش پر پڑیں گی نا، فرش پہ پڑیں گی، بعد پکی جگہ ہوتی ہے، پھر وہ چھینٹیں اڑیں گی تو احتیاط نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا عرصہ تو عمل کرتے رہے، پھر اس کے بعد یہ کام چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرنے میں، تو پھر آپ نے چھوڑ دیا؟ تو فرمانے لگے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہم سے بہتر تھے، جو ہم سے بہتر تھے انہوں نے اتنا تکلف نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ہم سے بہتر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے اتنا تکلف نہیں کیا تو ہم کیوں کریں بھائی؟ کیونکہ تکلف سے تو منع ہے نا، بندہ کتنا کو اس کا خیال رکھے گا ہر وقت، یہ تو نہیں بندہ کر سکتا۔ تو تکلف سے بھی بچنا ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر وساوس سے بھی بچنا ہے۔ یہ جو وسوسے کی بیماری ہے نا یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ غسل کے ساتھ غسل والی جگہ پہ پیشاب کرے نا تو اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اگرچہ آج کل تو ایسے وہ غسل خانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ان کے متعلق ہے، یا دیہاتوں میں ایسے بھی ہیں ابھی کہ جن میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین جذب کرتی ہے، تو ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا منع ہے کہ وہیں نہانا ہے، وہیں نہانا ہے اور وہیں پیشاب بھی کرنا ہے۔ تو وہاں منع کیا گیا، ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کر سکتے، کیونکہ کریں گے پھر وہ چھینٹیں اڑیں گی، جسم پر پڑیں گی تو پھر وساوس تو پیدا ہوں گے، اس طرح دیگر جو وعیدیں ہیں وہ بھی اس پر لگیں گی۔ تو جیسے آج کل کے غسل خانے ہیں ساتھ اٹیچ فلش ہوتا ہے، تو اس میں تو چونکہ ناپاکی بہہ جاتی ہے، ایک لوٹے سے بہہ جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ ہی جگہ بنی ہوتی ہے، اس میں کر سکتے ہیں، وہ اس کے متعلق نہیں ہے۔ البتہ وہاں پر وضو کریں تو وضو کی پھر دعائیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو یہاں سے ہی شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، اسی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس میں کیا ہے کہ پھر بندے وسوسے کا شکار بھی نہ ہو، وسوسہ بھی منع ہے، وہم بھی منع ہے، احتیاط بھی اپنی جگہ لیکن وہم بھی منع ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا پھر وہ اتنا زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں کہ جناب ان کا وہم بھی دور نہیں ہوتا ہے، اور کرنے کے بعد پھر ان کو وہم پیدا ہو جاتا ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دوبارہ کوئی قطرہ نکل آیا، دوبارہ قطرہ نکل آیا، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ میں وضو کرتا ہوں نا تو وضو کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے وضو ٹوٹ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم جو ہے نا جب وضو کر لیا نا تو اس کے بعد جب تک حتی یجد ریحن او یسمع صوتا، جب تک تم بو محسوس نہ کر لو یا آواز نہ سن لو نا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابھی اس کو کیوں فرمایا آپ نے کہ اس کو ایک وہم پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو یعنی کہ جب بندہ کوئی بو سونگے گا یا آواز سنے گا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے الٹا نتیجہ نکالا کہ جناب جب تک آواز نہ سنے بندہ بو محسوس وضو ٹوٹتا ہی نہیں، چاہے جو نا ہوا خارج ہو جائے، گندگی خارج بھی غلط ہے بھائی۔ دیکھو حدیث کا مصداق کیا ہے، جب شریعت کے اندر صراحتاً نواقض وضو ہیں کہ یہ کام ہے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
گندگی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک بندے کو اس سے روکا گیا کہ وہ وہم کی حد تک بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جیسے وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرنے کے بعد شلوار پر چھینٹیں مارتے ہیں، تو یہ چھینٹیں مارنا کوئی ایسا مسنون عمل نہیں ہے، ایسی سنت نہیں ہے کہ ساری ایسے کرتے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے تعلیم دی کہ اگر کسی کو وسوسہ آ رہا ہے، وہم پیدا ہو رہا ہے نا، تو یہ اس کے لیے ہے کیونکہ اس نے خود چھینٹیں مارے ہیں، تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اب وہ گیلی جگہ ہوگی نا، تو ویسے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ وہ قطرہ نکل گیا، لیکن جب خود چھینٹیں مارے ہوں گے، گیلی جگہ لگے گی، تو اس کو ذہن میں آئے گا کہ نہیں یہ تو چھینٹیں میں نے خود مارے تھے۔ تو جہاں شریعت احتیاط اور پاکی کی تاکید کا حکم دے رہی ہے نا، ساتھ ساتھ وساوس سے بچنے کی بھی تاکید کر رہی ہے کہ وساوس میں مبتلا نہ ہو جائے، وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ وہم بڑی بری بیماری ہے، جب بندہ وضو کرتا ہی چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ پانی بہاتا ہے۔ اب دیکھو شریعت میں زیادہ پانی بہانے سے بھی منع کیا گیا، پانی زیادہ بہانا، اسراف کرنا بھی منع ہے، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ چلتی نہر پر بھی، جاری نہر پر بھی بیٹھا ہو، تو وہاں بھی جو ہے نا اگر مقدار سے زائد پانی لے گا تو وہ اسراف کہلائے گا، وہ زیادتی کہلائے گی۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مقدار سے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، وہ ایک پیمانے کا نام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ یہ تقریباً آج کل اگر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا تو اندازہ ہوگا، مدینہ منورہ میں ملتا ہے، عام بازاروں میں، وہاں مدینہ منورہ میں وہ رکھا ہوتا ہے مد، پیمانہ ایک۔ اور ہمارے ہاں یہ جو مگ ہوتا ہے نا، اسٹیل کا ایک مگ جو ہے، یہ تھوڑا سا بڑا ہے اس سے، اگر تھوڑا سا چھوٹا کر لیے تو اس کے بھی مختلف ایسے ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ ایک مد بنتا ہے۔ اتنے پانی سے آپ علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ اب یہ بھی تو ہے نا کہ بہت زیادہ اسراف، وہ بھی شریعت منع کر رہی، جیسے آج کل تو بہت زیادہ اسراف ہے، ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے نا۔ وہ غزہ والوں سے پوچھیں پانی کیسی کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، ہمیں قدر نہیں ہے، بس وہ ٹوٹی کھول دیتے ہیں۔ اس میں بھی سنت طریقہ یہ کہ کم سے کم بندہ جو ہے نا، اب جیسے لوٹے سے کرے گا نا، اب لوٹے سے کرنے کے بعد کیا ہے کہ لوٹے سے لیا، پھر لوٹا رکھ دیا، پھر دھویا، تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ٹوٹی بھی یا تو کم سے کم کھول لیں، یا ایسا بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایک بایاں ہاتھ ٹوٹی بھی ہو، کہ تھوڑا سا پانی لے کے ٹوٹی بند کر دے، پھر دونوں سے ملا کے تھوڑا پانی آئے گا نا تو چہرے کو دھو لے اور پھر مل لے۔ ملنا مستحب ہے۔ اب ملنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ مل لیا نا تو اور کم پانی لگے گا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ اسی طرح ہاتھوں میں دیکھیے کہ اصل سنت کیا ہے کہ ہاتھ سے چلو پانی لے کے یہ کوہنی کی طرف، قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ید، یہ جو ہاتھ ہے نا، ید سے کوہنی کی طرف، ایدیکم الی المرافق ہے، اس میں اشارہ کیا ہے کہ یہاں پانی لیں گے نا ایسے کریں گے، یہ کوہنی کی طرف آ گیا۔ تو یہ سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک نیچے رکھ کے ہم دھوئیں گے تو چلو جائز تو ہے، علماء اس کو بھی جائز کہتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا پانی لے کے اس طرح دھویا جائے، پھر اس کو مل لیا جائے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اسی طرح پاؤں کے بارے میں کیا آتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ارجل یعنی پاؤں سے إِلَى الْكَعْبَ، ٹخنے کی طرف، کہ اوپر پانی ڈالیں گے ٹخنے کی طرف اور اس کو پھر ملنا، یہ تو حدیث میں آتا ہے نا۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ اب 3 سے بھی زائد جو ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اعضاء پر 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے زیادہ ڈالا، چوتھی مرتبہ ڈالا نا، تو اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقد اساء وتعدى وظلم، کہ اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، ظلم کیا، 3 الفاظ استعمال فرمائے، اس نے برا کیا، چوتھی مرتبہ پانی ڈالا نا وضو پر۔ اب یہ نہیں کہ بس بندہ کہہ رہے یار میں احتیاط کر رہا ہوں، احتیاط نہیں، بس شریعت نے اس سے بھی منع کی ہے، یہ احتیاط بری ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جب 1 مرتبہ دھو لیا، دوسری مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر احتیاط، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر محتاط ہو گئے ہم، نعوذ باللہ من ذالک، دھوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اساء تعدى ظلم، برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا۔ بس جہاں پابندی لگا، شریعت اسی کا نام ہے، جہاں روک دے وہاں رک جائے، جہاں کہے کرو وہاں کرنا ہے۔ تو کہا کہ 3 ایک کافی حد ہے جس سے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اب نہیں بھی ہو رہی تو بندہ چھوڑ دے بس، اس کے بعد یعنی وسوسہ آتا رہے کہ بال کے برابر جگہ خشک رہا، کہ بس آتا رہے وسوسہ، وسوسے کو بھی تو چھوڑنا ہے نا۔ اسی طرح ایک اور جو ہے نا، آج کل دیکھیں جیسے سردیاں آ گئی ہیں، تو سردیوں میں جو ہے نا جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے بھائی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں،
چاہے وہ بریلوی حضرات ہیں، چاہے دیوبندی حضرات ہیں، چاہے اہل حدیث حضرات ہیں، سب کے بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اونی سوتی جو جراب ہے نا باریک، ان پر مسا نہیں ہوتا۔ بھی قرآن تو پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے، پاؤں دھونا فرض ہے، اور ویسے بھی آپ عام اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آ رہی ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ علماء کا کام ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ حدیث خلاف ہے بھی کہ نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ علماء تطبیق کرتے ہیں کہ دیکھو بھی حدیث کا یہ مطلب ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، تعارض نہیں ہے۔ یہ ہمیں تعارض لگ رہا ہے، تعارض نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو خود قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں، ہمیں تعارض لگ رہا ہے، یہ علماء سمجھائیں گے۔ پھر بھی اگر ایسا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جو علماء مجتہدین فقہاء کو بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، پھر وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیت کو لے لیں گے۔ تو یہاں تو دیکھیے کہ باقی نماز کے فرائض ہیں، زکوٰۃ کی کتنے تفصیلی مسائل ہیں، روزے کے حج کے مسائل ہیں، قرآن بیان نہیں کر رہا۔ ہاں وضو کے فرائض قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا آزاد ہونے، تو پاؤں کو دھونا تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اور یہ جو ہے نا جو اونی سوتی جرابیں ہیں، یہ تو ایجاد آج کل کی ایجاد ہے، اس وقت تو اونی سوتی ہوتا، ہاں موٹی جراب ہو جو موزے کے حکم میں۔ اب موزے پہنے ہوئے ہوں تو 20 احادیث ہیں، 20 احادیث ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جب موزے ڈالے ہوئے ہوں، چمڑے کے موزے ڈالے ہوئے ہوں یا موٹی جرابیں ڈالے ہوئے ہوں، تو اس وقت مسح کر سکتے ہیں پاؤں کے اوپر، چونکہ اب حدیث بھی تو ہے نا، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس کا حکم کب ہے؟ جب موزے ڈالے ہوئے پھر مسح کریں۔ موٹی جرابیں ہیں جو پنڈلی پر بغیر وہ لاسٹک کے ٹھہر جائے، موٹائی کی وجہ سے ٹھہر جائے۔ یہ جو اونی سوتی ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ تو لاسٹک ہوتا ہے نا، تو یہ کس کے چڑھتی ہے، یہ آج کل کی ایجاد ہے، اس پر مسح نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے تمام علماء نے فتویٰ دیا، کیونکہ پاؤں دھونا فرض ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی ہے بھائی کہ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں موٹی جرابوں جیسے لنڈے سے ملتی ہیں نا وہ موٹی جرابیں، وہ موزوں کے حکم میں وہ ہوں تو پھر جو ہے نا مسح کر سکتے ہیں۔ یا آج کل کوئی موزے بھی سنا ہے اس طرح کے ہیں کہ وہ موزوں کی طرح کی جراب ہے، موٹی جراب ہے، آج کل پتہ نہیں کیا کچھ آیا ہوا ہے۔ میرے سامنے ایک ساتھی لے کر آئے تھے، میں تو دارالفتاح میں بھیجا تھا کہ وہاں دکھا کے آؤ کہ یہ اس کے حکم میں ہے کہ نہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ہے تو اس کو پھر بھی کسی عالم کو دکھا لیں کہ اس پر مسح ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس درجے کی چیزیں ہیں کہ وضو میں جس قدر اہتمام کریں گے، تاکید کریں گے نا، تو اتنی ہی برکات آ کے نماز میں پیدا ہوں گی۔ اور وضو میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جو دعائیں منقول ہیں، اور موقع بھی ایسا ہے کہ وہ قبولیت دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وبسّ لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دعائیں بھی ایسی سکھا رہے ہیں جس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، حضور کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ وبسّ لی فی داری، یا اللہ کشادہ گھر، اب کس کو ضرورت نہیں کشادہ گھر کی؟ چھوٹے گھروں میں ہم رہتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، رہ تو لیتے ہیں، لیکن یہ کشادہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کشادہ گھر عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہیں کہ آپ وہاں باتیں کرنے کے بجائے اپنا دعائیں پڑھیں۔ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، ناک میں پانی ڈال رہے یا اللہ کہ جنت کی خوشبو نصیب فرمانا، جہنم کے دھوئیں سے بھی بچانا۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرہ دھو رہا ہے کہ یا اللہ میرے چہرے کو چمکدار رکھنا قیامت کے دن، جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ دعائیں ساتھ پڑھے گا تو وضو کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ جتنا وضو کے اندر اہتمام کرے گا نا، اتنا ہی نماز کے اندر نور اور خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا